بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ خواجہ خواجگان حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تاکہ امت مسلمہ کو فائدہ ہو۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو درویش راہ سلوک کا ہے اسے پیر کہتے ہیں۔ جس کو مرید کی باتوں پر تصرف حاصل ہو اور ہر لحظہ ہر گھڑی مرید کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو معلوم کر کے حل کر سکے اور اس کے آئینہ باطنی کی صفائی کر سکے، اس کے باطن کو صاف کر سکے، اگر یہ کام کرنے کی صلاحیت اس میں ہے تو پھر وہ پیر طریقت کہلانے کا مستحق ہے۔ اگر وہ باطن صاف نہیں کر سکتا تو فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیر طریقت نہیں ہے۔ پیر طریقت یہ ہے کہ خود اس کا قلب ذاکر ہو، روح ذاکر ہو، سر ذاکر ہو، خفی ذاکر ہو، اخفا ذاکر ہو، نفسی ذاکر ہو، قالبی ذاکر ہو، اور نفی اس بات کا طریقہ پتہ ہو، اور پھر مراقبات کرنا اس کا طریقہ پتہ ہو، مرشد کامل سے اجازت ہو، اور تاکہ وہ راہ سلوک پر چلنے والے لوگوں کی رہنمائی کر سکے کہ جس کے باطن میں یہ طاقت ہو کہ اپنے باطن کا فیض دوسرے میں منتقل کر سکے، اسے کہتے ہیں پیر طریقت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صادق مرید اسے کہتے ہیں۔ یہ تو پیر طریقت ہو گیا، لیکن مرید صادق کون ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ پیر کہے، جیسے ہی حکم دے اسے بجا لائے، اور جو کچھ دکھائے وہی دیکھے، ہر وقت اپنے پیر کو اپنے لیے حاضر و ناظر سمجھے، اور جو کچھ اس کے دل میں خیالات گزریں ان کا اظہار اپنے پیر و مرشد سے ضرور کرے، تاکہ پیر کامل اکمل اس کی تربیت کر سکے۔ اگر مرید کے دل میں ذرا بھر بھی پیر کے خلاف کوئی بھی بات پیدا ہو جاتی ہے، وسوسہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ صادق مرید نہیں اسے کہتے۔ رسمی مرید کے لیے یہ کہا کہ پیر اسے یہ تلقین کرے، دیکھی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھی ہوئی جانے، اور سنی ہوئی کو نہ سنی ہوئی سمجھے، سنت اور جماعت کا پابند رہے۔ فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ 3 غسل ہر وقت کرتا رہے۔ جو سچا مرید ہے، جو طریقت پر چلنے والا ہے، جو سچا صوفی ہے، درویش ہے، عارف ہے، اللہ کا ولی ہے، فرماتے ہیں کہ اول شریعت کا غسل کر، طریقت کا غسل کر، حقیقت کا غسل کر۔ فرماتے ہیں کہ شریعت کا غسل یہ ہے کہ اپنے بدن سے ناپاکی دور کرے، طریقت کا غسل یہ ہے تجرد علادگی اختیار کرے، اور حقیقت کا غسل یہ ہے کہ باطنی توبہ کرے۔ یعنی جو حقیقی مرید بننا چاہتا ہے، سالک بننا چاہتا ہے، راہ سلوک کا مسافر بننا چاہتا ہے، اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کا غسل کرے، یعنی پاک رہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کریم پاک رہنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ طریقت کا غسل یہ ہے کہ ہر برائی سے الگ رہے، علادگی اختیار کرے۔ حقیقت کا یہ ہے کہ اپنے باطن پر توجہ کرے، اس کے باطن میں کیا ہے، فیض و برکات آئے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، خودی ہے، بڑائی ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہ گیا ہے یا نہیں گیا؟ تو یہ 3 غسل خواجہ صاحب فرماتے ہیں ضروری ہے۔ اول شریعت کا غسل، دوسرا طریقت کا غسل، تیسرا حقیقت کا غسل۔ پھر فرماتے ہیں کہ حقیقی مرید کی بھی یہ شرائط ہیں، جو کچھ پیر صاحب فرمائے فوراً اس پر یقین کرے اور کسی قسم کا شک دل میں نہ لائے، اس لیے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے مرید کو اعلیٰ درجے پر پہنچانے کے لیے کہتا ہے، اور مرید کو چاہیے کہ جو وظائف اسے دیے جائیں پیر کی طرف سے روزانہ پڑھے، اگر دن کو نہ پڑھ سکے تو رات کو پڑھے، مگر ضرور پڑھے۔ اس لیے
حضرت خواجہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ آپ اپنے ودائع بھول گئے تو غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ، جو ہے تم نے ہم سے کیا تھا شاید بھول گئے ہو، یعنی آج تم نے وظیفہ نہیں پڑھا ہے۔ اور سب سے ضروری بات جو ہے وہ اپنے پیر کے بارے میں عقیدے کا صحیح رکھنا، اس کے دیے ہوئے احکام کی تعمیل کرنا، مریدوں کے اندر اپنے پیر کا کیا مقام ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیخ مرشد پاک اپنے مریدوں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے نبی اپنی امت میں ہیں۔ تو اس لیے جو اہل اللہ ہیں، جو حقیقی صوفی بننا چاہتے ہیں، وہ پہلے اولیاء اکرام کی صحبت اختیار کریں۔ علم ظاہر اور باطن حاصل کرنے کے لیے دینی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ رب ذوالجلال کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اہل نظر اہل دل کی صحابہ کی اولیاء کی معرفت حاصل ہو۔ اور علم جب آ جائے گا شریعت کا، اور پھر کامل مرشد اسے باطنی توجہ فرما کے باطن اس کا روشن کر دیں گے، راہ سلوک کی منزلیں آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مرشد کامل اکمل کے صدقے میں مرشد کامل اور اکمل حضور کی امت کو عطا فرمائے، دین کا سچا مجاہد عارف عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی دنیا اور آخرت کامیاب کر سکیں۔ Subscribe to YouTube channel Molana Qari Muhammad Rafiq Khan and press the bell icon and get all videos notification.